السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد، بارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، اور سامنے تشریف فرما گرامی قدر حاضرین و سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں اپنی اصل بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ رات کے 11 بجنے والے ہیں، شاید بہت سے لوگوں کو نیندیں دھکا مار رہی ہوگی، اس لیے جو لوگ بیٹھے ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، جو لوگ بیٹھے ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں، جتنے لوگ بیٹھے سب کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر۔ آگے دیکھیں کن کے سامنے کرسیاں خالی ہیں، آگے بڑھ جائیں، آگے جن کے سامنے کرسی خالی ہے وہ آگے بڑھ جائیں۔ ماشاءاللہ، یہ مسلمان کی صفت ہے، آگے بڑھ جائیں۔ ماشاءاللہ، بہت مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ہم اپنی بات کریں گے، اور ہمارے قاری صاحب تشریف لے آئیں گے، میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔
15 سے 20 منٹ مجھے اجازت دی گئی ہے، انشاءاللہ اسی مختصر سے وقت میں اپنی بات کو کہنے کی کوشش کروں گا۔ جو لوگ باہر ہیں ان سے درخواست ہے کہ اندر کرسیاں خالی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ جو لوگ باہر ہیں اندر آ جائیں اور پورے سکون اور وقار کے ساتھ تشریف رکھیں۔ یہ محفل قرآن کریم ہے۔ کیا ہے بولیے سب لوگ، یہ کیسی مجلس ہے، کیسی محفل ہے؟ بولیے، ارے بولیے نا بھائی۔ قرآن کریم کی مجلس ہے، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیے نا، سو رہے ہیں کیا؟ ارے قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیے اور زور سے، نیند نہیں بھاگی ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ سب سے بڑے، اللہ، ارے بولیے، اللہ سب سے بڑے، اللہ کا کلام سب سے بڑا۔ جب اللہ سب سے بڑے، اللہ کا کلام سب سے بڑا، تو اللہ کے کلام کی مجلس بھی سب سے بڑی۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی مجلس سب مجلسوں سے اعلیٰ ہے، قرآن کی محفل سب محفلوں سے برتر ہے۔ ہم دنیا کی مجلسوں میں بڑی محبتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم دنیا کے کاروبار میں بڑی محبتوں کے ساتھ دل لگا کر کرتے ہیں، ہم دنیا کی میٹنگوں میں، دنیا کے مشورے میں بہت ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، یہ قرآن کریم کی محفل ہے، جس کا تعلق براہ راست رب ذوالجلال سے ہے۔ لیکن اس مجلس میں بیٹھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں، کیا بابورا کے مسلمان اتنی تعداد میں؟ نہیں۔ اللہ نے جسے توفیق عطا فرمائی، اللہ نے جس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا، اسے اس مجلس میں شرکت کی توفیق بخشی۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ محفل مجلس حسن قرات ہے، اور اس کا اگلا جز عظمت قرآن ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم کی کتنی عظمت ہے، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر آدمی آج اسی مجلس میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کتنا پڑھاتے ہیں، اور پھر یہ سوچ کر فیصلہ کریں کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی کتنی عظمت ہے۔ حالانکہ ہمارے اور آپ کے آقا پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یاد رکھیے، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا، یہ سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ الف پڑھنے پر 10 نے کیا، با پڑھنے پر 10 نے کیا، اور الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نے کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ الف کے پڑھنے پر 10 نے کیا، لام کے پڑھنے پر 10 نے کیا، میم کے پڑھنے پر 10 نے کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں چیلنج کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے الف با پر نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے، مجھے بتائیں اے پڑھنے پر کوئی وعدہ ہے؟ بی پڑھنے پر کوئی وعدہ ہے؟ سی پڑھنے پر کوئی وعدہ ہے؟ او پڑھنے پر کوئی وعدہ ہے؟ آ پڑھنے پر کوئی وعدہ ہے؟ ارے بولیے نا جی، ہے کوئی وعدہ؟ نہیں۔ وعدہ کس پر ہے؟ الف پڑھنے پر۔ تو کیا ہمیں اے نہیں پڑھنا چاہیے؟ ارے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اے بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں او بھی پڑھنا چاہیے، لیکن او اور اے سے پہلے ہمیں الف پڑھنا چاہیے۔
کیا پڑھنا چاہیے؟ الف پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقت ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے، اور اے اور او کا تعلق دنیا سے ہے. یہ ہماری ضرورت ہے. ایک حقیقت ہے اور ایک ضرورت ہے. حقیقت کو حقیقت کے درجے میں رکھا جائے اور ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے. ہم گھر بناتے ہیں، بناتے کہ نہیں بناتے؟ ارے بتائیے بھائی، بناتے کہ نہیں بناتے؟ ہم جہاں اچھا روم بناتے ہیں، اچھا کچن بناتے ہیں، وہیں اپنی ضرورت کے لیے ٹوائلٹ بھی بناتے کہ نہیں بناتے؟ کوئی مکان ہو اور وہاں ٹوائلٹ نہ ہو، استنجا خانہ نہ ہو، وہ گھر مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. بھائی یہاں تو بیت الخلا ہی نہیں ہے، یہاں تو ٹوائلٹ ہی نہیں ہے. کمرہ ہماری حقیقت ہے، بیت الخلا ہماری ضرورت ہے. ہم اس کو بھی اختیار کرتے ہیں اور اس کو بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن ہماری پہلی نظر کمرے پر ہوتی ہے، بیت الخلا پر بعد میں. اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کریم اللہ کا کلام، قرآن کریم اللہ کا کلام، اللہ سب سے عظیم، اللہ کا کلام سب سے عظیم. ایک بات ہم اور آپ کہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک بات ہم اور آپ کہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہی بات ملک کا پی ایم کہہ دے، وہی بات اسٹیج کا سی ایم کہہ دے، ضلع کا ڈی ایم کہہ دے، اب اس کے اس بات کا وزن ہوگا. کیوں؟ کہنے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی اتنی بڑی مانی جاتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ بات فلاں نے کہی، فلاں اتنا بڑا تو اس کی بات اتنی بڑی. اللہ سب سے بڑے، اللہ کی بات سب سے بڑی. اللہ سب سے بڑے اور اللہ کی بات سب سے بڑی. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جس کا بھی تعلق اللہ کے ساتھ اور اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جیسے اللہ عظیم، اللہ کا کلام عظیم، ایسے ہی وہ شخص عظیم بن جاتا ہے جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے. مثال سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ ایک سادہ کاغذ رکھیں. کیا؟ ارے بولیے، سو رہے ہیں کیا؟ کن کو نیند آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. اے دیکھیے، ان کو نیند آ رہی ہے. اچھا، کن کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غور سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے. ایک سادہ کاغذ لے لیجیے، اس میں کچھ لکھا ہوا نہ ہو. اس کی کوئی عظمت ہے؟ اس کا کوئی احترام ہے؟ کچھ نہیں. ہم جیسے چاہتے ہیں اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں، اس کاغذ کو رکھتے ہیں، اس کاغذ کو پھینکتے ہیں. اس کے لیے وضو کا اہتمام نہیں کرتے، اس کے لیے طاق پر رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. لیکن اس کاغذ، سادہ کاغذ پر قرآن کریم کی کوئی آیت لکھ دی جائے، اس سادہ کاغذ پر قرآن کریم کی کوئی سورہ لکھ دی جائے، اب اس کاغذ کو چھونے کے لیے ہمیں وضو کی ضرورت ہوگی. بھئی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وضو کی ضرورت ہوگی. اسے عزت و احترام کے ساتھ ہم اٹھاتے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ چومتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کاغذ کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ قائم ہو گیا، اس کاغذ کا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ جڑ گیا. جب ایک سادہ کاغذ کا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ کاغذ عظیم بن گیا، تو اس سینے کا کیا کہیے جس سینے کے اندر اللہ رب العزت نے پورا قرآن رکھ دیا. وہ سینہ کتنا عظیم الشان ہے، وہ سینہ کتنا عظیم ہے جس سینے کے اندر اللہ کا کلام ہے اور وہ حافظ قرآن ہے. آج اس حافظ قرآن کی اہمیت، آج اس حافظ قرآن کا احترام ہمارے دلوں کے اندر کتنا ہے، ہر آدمی خود فیصلہ کرے. یاد رکھیے، جس طرح قرآن کا احترام لازم اور ضروری ہے، اسی طرح حافظ قرآن کا احترام لازم اور ضروری ہے. حیرت ہوتی ہے
اس قوم کے لوگوں پر بات تلخ ضرور ہے لیکن ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. جانور کے جسم پر کہیں اللہ لکھا ہوا مل جائے، وہ بھی اشارے اور کنائے میں زبردستی لوگ بنا لیں کہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس جانور کی قیمت، ارے بولیے جی، ارے بولیے نا، لاکھوں روپے. جانور کے جسم پر اگر اللہ یا محمد لکھا ہوا مل جائے تو اس کی قیمت لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے میں، اور لوگ محبت کے ساتھ خریدتے ہیں. لیکن ایک حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہوتا ہے، ہم اس کا احترام بھی نہیں کرتے. اس کی کیا قیمت ہے آج معاشرے کے اندر، ہر آدمی خود فیصلہ کرے. بری تو نہیں لگ رہی بات بری تو نہیں لگ رہی ہے، بات سچی ہے نا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دل کے اندر سے قرآن کی عظمت نکل گئی، ہمارے دل کے اندر سے قرآن کا تقدس، قرآن کا احترام نکل گیا. آج ہم نے دنیا داری میں پڑھ کر اور دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو کر ہم آخرت سے بے فکر ہو گئے. ہم نے موت کو بھلا دیا، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہونے کو بھلا دیا. اس لیے ہمیں قرآن کا احترام، قرآن کی عظمت، قرآن کی رفعت ہمارے دلوں سے نکل گئی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں قرآن کی عظمت کو جگہ دیں، قرآن کے احترام کو جگہ دیں. آج ہم قرآن کب کھولتے ہیں؟ جب گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، جب ہم اوپننگ کریں مکان کی، دکان کی، تو پھر قرآن خوانی کے نام پر ہم قرآن کھولتے گئے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لیں تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لیں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. آج قرآن میں اس طرح جزدان لگا کر ہم طاق پر رکھتے ہیں کہ جب عید کے موقع پر گھر کی صفائی ہوگی تو پھر قرآن کی صفائی ہوگی. یہ ایک حقیقت ہے. ہم خود قرآن سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھا، ہم نے اپنی اولاد کو قرآن سے دور رکھا، ہم نے گھر کی عورتوں کو قرآن سے دور رکھا. قرآن سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر برکت ختم ہو گئی، رحمت ختم ہو گئی، نیکیوں کا دائیا اور جذبہ ختم ہو گیا. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آج سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ کمزور پڑ گیا. آج بھی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، معلوم ہے پوری دنیا میں آج مسلم قوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ کر مظلوم بنے ہوئے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر یہی قرآن تھی، یہی قرآن کے احکامات تھے، نبی کی تعلیمات تھی. کتنے معزز تھے، قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا. اور آج ہر جگہ ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا. ہم اپنے معاملات میں قرآنی احکام کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے دنیا کی عدالتوں میں جاتے ہیں، دنیا کی کچہریوں میں جاتے ہیں، دنیا کی فیصلہ گاہوں میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس قرآن کے فیصلے کے مطابق نہیں، ہم کو کچہری سے انصاف چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچہری سے انصاف ہمارے حق میں ہوگا، وہاں مال چل جائے گا، وہاں دماغ چل جائے گا، وہاں تعلقات چل جائیں گے. لیکن قرآن کے مطابق اگر فیصلہ ہو تو ہمارے خلاف فیصلہ ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا قرآن سے کیسا تعلق ہے؟ ہمارا قرآن سے کیسا رشتہ ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب تک ہم اپنا تعلق، اپنا رشتہ
اپنا لگاؤ قرآن کریم کے ساتھ قائم نہیں کریں گے، اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اسی لئے شاعر نے کہا زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اگر سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں، اگر سورج کی طرح روشن ہونا چاہتے ہیں، اگر سورج کی طرح لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو اپنا رشتہ ہر حال میں قرآن کریم سے جوڑنا ہوگا۔ خود اپنے آپ کو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگانا ہوگا، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے میں لگانا ہوگا، تاکہ ہمارا گھر قرآن کریم کی تعلیم سے معمور و آباد رہے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی ضرور تعلیم دیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پوچھیں گے، ہم نے تمہیں اولاد کی نعمتوں سے نوازا تھا، ہم نے تمہیں بیٹوں کی نعمتوں سے نوازا تھا، ہم نے تمہیں بیٹیوں کی نعمتوں سے نوازا تھا، ہم نے تمہیں مال دیے تھے، ہم نے تمہیں قوت دی تھی، تم نے ہمارے دین کے لیے، تم نے ہماری کتاب قرآن کے لیے کتنا وقت لگایا، کتنا قرآن سیکھا۔ اس وقت ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھی تربیت، اولاد کی اچھی تربیت کی بات کہی ہے، اور اچھی تربیت اولاد کی قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، آپ اپنے بچوں کو کالج بھیجیں، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، ڈاکٹر بنانے سے پہلے، انجینئر بنانے سے پہلے، پروفیسر بنانے سے پہلے اسے سچا پکا دیندار مسلمان بنائیں، پھر چاہے جو چاہے آپ پڑھائیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اگر بچپن میں ہم نے بچے کو قرآن کی تعلیم دی، بچپن میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کیا، ہمارا بچہ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی، ماسٹر بننے کے بعد بھی، پروفیسر بننے کے بعد بھی انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، قرآن کی تعلیم کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اور دین و شریعت پر چلنے کی فکر ہمیشہ اسے لاحق رہے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ بچپن سے ہی ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھا، تو یاد رکھیے ہمارے بچے پیسے تو خوب کما لیں گے، لیکن بچے کو نبی کا طریقہ نہیں آئے گا، مرنے کے بعد اس بچے کے ذریعے آپ کو نفع نہیں ملے گا۔ ایک مختصر سا واقعہ ہے، اس واقعے کو بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ بیٹا اچھا جاب کرنے لگا، 4 لاکھ روپے منتھلی کمانے لگا۔ اس کے باپ کا انتقال ہوا، نماز جنازہ ہوئی، یہ لڑکا واپس گھر آیا، خوب رونے لگا، ڈھاڑے مار کر رونے لگا۔ لوگ پریشان کہ آخر یہ کیوں رو رہا ہے؟ لوگوں نے سمجھا اس لیے رو رہا ہے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور باپ کا سایہ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے، شفقتوں سے بھرا سایہ ہوتا ہے، شاید باپ کے مرنے پر یہ رو رہا ہے۔ لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس تہذیب یافتہ پڑھے لکھے لڑکے نے لوگوں کو جو جواب دیا ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دل کے کان سے سنیے۔ اس لڑکے نے کہا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کے مرنے پر رو رہا ہوں؟ میں اپنے باپ کے مرنے پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے بہت پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ میں 4 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہوں، لیکن میری حالت یہ ہے کہ جب باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا اور لوگ تکبیر کر کے دعائیں پڑھ رہے تھے، مجھے نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں تھی کہ میں باپ کے لیے مغفرت کر سکوں۔ اس بات پر رو رہا ہوں۔
اسی لیے میں آپ کو آج کے اس اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو جو چاہیں بنائیں، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلے اپنے بچے کو دیندار بنائیں، انہیں قرآن کی تعلیم دیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آراستہ کریں، علاقے کے علماء حفاظ کرام کی قاری حضرات کا احترام کریں، اس کی عظمت کریں، آپ ان کا خیال کریں، ان کے کاموں میں ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، انشاءاللہ آپ کی محنت آئے گا نہیں جائے گی، اللہ آپ کو اس پر بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔